آپ غالباً رو رہی ہیں بہن، اور میں آپ کے سر پر ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتا، آپ کو اپنے بوڑھے سینے سے بھی نہیں لگا سکتا۔ بھائی جان، شاہدہ پردے کے پیچھے سے نکل آئیں اور نواب صاحب ایک قدم آگے بڑھے، پھر جھجک کر رک گئے۔ میں ابھی آپ کے سر پر ہاتھ نہیں رکھوں گا بہن، اگر آپ خلوص دل سے مجھے بھائی تسلیم کر کے خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کا اعلان کریں، تب بھی میرے دل کی پیاس بجھے گی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ نے ہم غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، رب العزت آپ کے سر پر رحمت کا سایہ رکھے۔ آپ نے مجھے بھائی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ نہیں بھائی جان، خدا کی قسم، میرا دل کئی ہاتھ بڑھ گیا۔ میں خدا کے حضور پیش ہو کر آپ کو خلوص دل سے بھائی تسلیم کرتی ہوں۔ شاہدہ بولی، ارے تو بھائی کے سینے سے کیوں نہیں لگ جاتی، پگلی کہیں کی۔ نواب صاحب دونوں ہاتھ پھیلا کر بولے اور عذرا کی والدہ نواب صاحب کے سینے سے لگ گئیں۔ سمجھے لڑکو، اب میں بھی بہن والا ہوں۔ نواب صاحب کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے، ان کی آواز بھر آ گئی تھی، بڑا رکت آمیز منظر تھا۔ سیمی پھوپھی جان کہہ کر ان سے لپٹ گئی۔ یہ تمہاری بھتیجی ہے شاہدہ، اور یہ اس کا دلہا، یہ شکیلہ ہے، اور یہ ان بچوں سے تو میں مل چکی ہوں۔ شاہدہ نے کہا، ارے عذرا بیٹے، چلو بھئی چائے بنواؤ، ہم اندر بیٹھتے ہیں، آؤ شاہدہ۔ اور نواب صاحب نہایت اپنائیت سے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے عذرا کی ساری بہنوں کو سینے سے لگایا تھا۔ پھول سی بچیاں ہیں میری شاہدہ بہن، اب کسی سلسلے میں بھائی کا دل نہ توڑو گی۔ میں آپ کی خادمہ ہوں بھائی جان، جو کہوں گا مان لو گی، حکم دیں بھائی جان۔ میں نے تمہیں دل و جان سے بہن کہا ہے شاہدہ، میرے پیار میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ ایک بھائی ہونے کے رشتے سے میں یہ کیسے برداشت کروں کہ تم یہاں رہو اور میں کہیں اور؟ میں نہیں سمجھی بھائی جان، شاہدہ حیرت سے بولی۔ میں تمہیں آج اور ابھی یہاں سے لے جاؤں گا۔ کہاں؟ جہاں میں چاہوں، حق رکھتا ہوں۔ سر آنکھوں پر بھائی جان، لیکن کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں، بس دنیا والے، آپ کی عنایت، کیا کہوں میں، کیا کروں؟ شاہدہ بھی پریشانی سے بولی۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو دل سے بہن بنایا ہے۔ دل نہ توڑو شاہدہ، خدا کی قسم دل نہ توڑو۔ اور پھر اس کے بعد خوب ڈرامہ ہوا۔ نواب صاحب بھی بے حد کایاں تھے، ہمارے ساتھ مل کر خوب استاد ہو گئے تھے۔ شاہدہ بھی بادل نخواستہ تیار ہو گئیں، اور پھر انتظامات ہونے میں دیر کتنی لگتی۔ راسم جیسا منتظم موجود تھا، چنانچہ رات تک عذرا اور اس کی فیملی ہماری کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ سب کی سب حیران اور پریشان تھیں۔ خدا نے ایک دم وقت بدل دیا تھا۔ عذرا کے تو آنسو نہیں تھمتے تھے، چھوٹی بچیاں سراسیمہ تھیں، ایک ایک چیز سے سہمی سہمی خوف زدہ، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ گندی گلیوں سے اٹھ کر جنت میں آ گئی تھیں، لیکن سب ان کی دل جوئی میں مصروف تھے۔ نواب صاحب بچے بن گئے تھے، خوش خوش چاروں طرف پھر رہے تھے، بڑی گہما گہمی ہو گئی تھی۔ اور تو اور احسان ان لوگوں سے بڑا خوش تھا، کہہ رہا تھا، میں نے اتنی ساری سالیوں کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کوٹھی کی رونق دوبالا ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد بڑے حال میں محفل جمی، اس میں صرف بڑے بڑے شریک تھے۔ عذرا، سیمی یا شکیلہ وغیرہ نہیں تھی، ہاں احسان شامل تھا۔ تب نواب صاحب نے شادیوں کے ذکر چھیڑ دیے، کہنے لگے، میں بڑا پریشان تھا، اتنی اہم ذمہ داریوں میں کوئی بزرگ خاتون نہیں تھی۔ خدا نے بڑا کرم کیا کہ میری بہن یہاں آ گئی۔ کیسی ذمہ داریاں بھائی جان؟ شاہدہ بولی، آپ دیکھ رہی ہیں بہن، دو بیٹے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، رشتے طے ہو چکے ہیں، اب بھلا میں تنہا کیا کر سکتا تھا؟ اوہ خدا مبارک کرے، شاہدہ بیگم نے کہا، صرف مبارکباد سے کام نہیں چلے گا، آپ سے تو بہت ضروری گفتگو کرنی ہے۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ ماشاءاللہ عذرا بھی شادی کے قابل ہے؟ ہاں بھائی صاحب، احساس تو سارے زندہ ہیں، لیکن جو حالات تھے آپ کے علم میں ہیں۔ اجی پرانی باتیں چھوڑو، آج کی بات کرو۔ ہاں اللہ نے آپ کا سہارا دلا دیا ہے، چنانچہ اب عذرا کی شادی 15 دن کے اندر اندر ہو جانی چاہیے۔ جی؟ شاہدہ بیگم حیرت سے بولی، 15 دن کے اندر اندر؟ سمجھی آپ؟ بھائی جان کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ آپ ہی بتائیں۔ ارے ناممکن ہوتا تو بتاتے ہی کیوں، بس اتنا ہی وقت لگے گا ان دونوں یعنی سائم اور عادل کی شادیوں میں۔ یوں سمجھ لیں آپ، پہلے 2 باراتیں جائیں گی اور 2 دلہنیں یہاں آئیں گی، پھر 1 بارات آئے گی اور بیٹی رخصت ہو جائے گی۔ میری خود بھی یہی آرزو ہے بھائی صاحب، بن باپ کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ عزت سے اپنے گھر پہنچا دے تو اس کا بڑا احسان ہوگا، لیکن اتنی جلدی لڑکے کے بارے میں بھی تو نہیں سوچا۔ دیکھو بھائی شاہدہ بیگم، ہم تو ہتھیلی پر سرسوں جماتے ہیں،
تم صرف ایک بات کہو، ہمارے اوپر اعتماد ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب، اب تو خدا کے بعد آپ پر ہی سب سے زیادہ اعتبار ہے۔ بس تو بات ختم ہوئی، ہم جانے اور ہمارا کام، آپ صرف دیکھتی رہیں۔ جو آپ کا حکم بھائی صاحب، شاہدہ بیگم نے کہا، اور ہم نے سکون کی سانس لی۔ نواب صاحب نے واقعی ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر بھی ناشتے کے بعد محفل جمی۔ نواب صاحب نے شاہدہ بیگم کو بقیہ کوائف بھی بتا دیے۔ انہوں نے اس مسئلے پر پوری تفصیل شاہدہ بیگم کو بتا دی تھی کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ انہوں نے جمشید کے بارے میں بھی تفصیل بتائی اور کہا، دوپہر کے کھانے میں میں اسے بلا رہا ہوں، آپ اپنی رائے سے نواز دیں، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ اگر لڑکا آپ کو پسند آ جائے تو مجھ سے کہہ دیں، شام کو اس کے ماموں ممانی آ جائیں گے۔ بس مجھے تو اب صرف حکم دیا کریں بھائی صاحب، باقی آپ جو کچھ کریں وہ ٹھیک ہے۔ شاہدہ بیگم آپ دیدہ ہو کر بولی، میری کیفیت تو کسی ویرانے میں تنہا کھڑے اس درخت کی مانند ہے جو صدیوں سے تیز آندھیوں کی زد میں اکیلا کھڑا تھا۔ ہوا کے جھکڑ اسے جھنجھوڑتے تو وہ امداد طلب نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا، لیکن دور دور تک کسی کو نہ پا کر سر جھکا لیتا اور ہواؤں کے زخم سہتا رہتا۔ اس کی آنکھیں بے خوابی کا شکار تھیں۔ رفتہ رفتہ اس نے مصائب کو بھی زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیا تھا۔ پھر اسے آندھیوں میں بھی نیند آنے لگی۔ وہ ان آندھیوں کا عادی ہو گیا تھا۔ ایک رات وہ سو گیا اور خوب گہری نیند سویا۔ جب آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا کہ آندھیاں آئی تھیں، لیکن اب اس کے گرد مضبوط اور تناور درختوں کا ایک جنگل موجود ہے۔ ان سب نے ہواؤں کو اس تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ درخت کو اب تو گہری نیند سونے کی آرزو ہے بھائی صاحب، تاکہ زندگی بھر کی تھکن دور ہو جائے۔ شاہدہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ نواب صاحب بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ تھکن سونے سے دور نہیں ہوگی شاہدہ بہن، اب تو یوں سمجھو اس درخت کے ارد گرد غنچے کھل رہے ہیں، بہار آ رہی ہے، تنہائی دور ہو رہی ہے۔ جاگو، جاگتی رہو، زندگی کی مسرتوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو، نیند بھاگ جائے گی، جاگنے کی آرزو پیدا ہوگی۔ کافی دیر تک یہ ماحول اداس رہا۔ عذرا بی کو بھی آج دفتر جانے سے روک دیا گیا تھا۔ میں اور طالوت البتہ تھوڑی دیر کے لیے گئے۔ جمشید بھی موجود تھا۔ وہ اور تصدق کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے دونوں کو طلب کر لیا۔ خیریت بھائی؟ گرما گرم خبریں ہیں، جمشید مسکراتا ہوا بولا۔ خیریت؟ میرے جاسوس نے بتایا ہے کہ آج رات چند افراد کارپیٹ سینٹر کے گوداموں میں آگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ ان کا باقاعدہ تقرر کیا گیا ہے۔ اوہ، میں نے دلچسپی سے کہا، تو شمشیر اب یہ کر رہا ہے؟ اس کی ایسی کی تیسی، طالوت بولا۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے پولیس کو خاموشی سے گوداموں پر تعینات کر دیا جائے اور رنگے ہاتھوں ان کو پکڑوا دیا جائے۔ شمشیر خود بخود روشنی میں آ جائے گا۔ ابھی نہیں، ہم مشورہ کر لیں، میں نے کہا۔ اور پھر میں اور طالوت اس بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ میرا خیال ہے شمشیر کو بالکل تباہ کرنا مناسب نہیں ہے، البتہ اس کی ساری کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو آگ لگانے آئیں گے کل سے گانے بجانے کا کاروبار کریں گے اور شمشیر کے دفتر کے سامنے ڈیرا ڈال دیں گے۔ وہ گا گا کر اسے اس کے کرتوت بتائیں گے اور کسی طور وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں راسم، کیا یہ ناممکن ہے؟ ہرگز نہیں، یوسف عبران، راسم نے نمودار ہو کر کہا۔ بس تم پوری ہوشیاری سے شمشیر کے معاملات کی نگرانی کرو۔ ہم اسے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونی چاہیے۔ جو حکم آقا، راسم نے کہا اور غائب ہو گیا۔ یہی ٹھیک ہے، مجھے تم سے اتفاق ہے، طالوت نے کہا۔ دوپہر کے کھانے پر ہم نے جمشید کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے لیا۔ بلا شبہ اعلیٰ تراش کے سوٹ میں ملبوس جمشید بے حد حسین نظر آ رہا تھا۔ شاہدہ بیگم اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں اور پھر وہ پیار سے بولی، ارے اپنا جمی، یہ تو اور پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ جمشید کے باہر چلے جانے کے بعد انہوں نے متاثر لہجے میں کہا، آپ نے تو زمانے بھر کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دیں بھائی صاحب۔ یقین کریں میں نے کئی بار اس بچے کے بارے میں سوچا تھا۔ مجھے یہ اپنی عذرا کے لیے بہت پسند تھا۔ بس اب آپ ان لوگوں کے استقبال کی تیاریاں کریں، نواب صاحب نے کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ایم اے راحت کا لکھا ہوا ایک دلچسپ اردو ناول جس کا نام ہے طالوت۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 90 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے
تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وقت مقررہ پر تنویر صاحب، بڑی ماں، کمال اور افشاں کے ساتھ آ گئے۔ شاہدہ بیگم بہرحال کسی حد تک تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے نہایت پرتپاک خیر مقدم کیا تھا، اور پھر نہایت سلیقے کی گفتگو ہوئی اور معاملات طے ہو گئے۔ گہما گہمی کے اس وقت میں شمشیر ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن دوسرے دن اس کی فرم کے سامنے مجمع لگا ہوا تھا۔ 4 خطرناک قسم کے ہیجڑے اس کے آفس کی عمارت کے سامنے تھرک رہے تھے۔ وہ بے تکے انداز میں الٹے سیدھے گانے گا رہے تھے۔ شمشیر کے آدمیوں نے انہیں بھگانے کی کافی کوشش کی، مگر وہ بے تکے انداز میں گاتے رہے۔ وہ اپنا بقیہ معاوضہ مانگ رہے تھے جو آگ لگانے کے سلسلے میں ان سے طے کیا گیا تھا۔ او طالوت نے گردن ہلائی اور ہم لوگ دیکھتے ہوئے اندر چلے گئے، اور پھر بڑے زبردست دن گزرے۔ تینوں شادیوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شکیلہ بھی اب تنویر صاحب کی کوٹھی میں چلی گئی تھی، اور طالوت کسی قدر اداس ہو گیا تھا۔ میں اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور وہ پھیکے انداز میں مسکرا دیتا تھا۔ ویسے ہم نے سارے پروگرام طے کر لیے تھے۔ افشاں سے بھی کم ملاقات ہوتی تھی۔ ہماری کوٹھی میں اب سیمی، بوا، شاہدہ بیگم، عذرا اور اس کی بہنیں قیام پذیر تھیں، اور دن رات انتظامات میں مصروف رہتی تھیں۔ باقی سب لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اور یہ شادی سے صرف 6 دن قبل کی بات ہے۔ میں اور طالوت کسی کام سے باہر گئے تھے اور ابھی واپس آئے تھے کہ تصدق اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ ہیلو تصدق، مبارک ہو جناب، تصدق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیریت؟ شمشیر کے دفتر میں تالا پڑ گیا، اس نے کاروبار بند کر دیا۔ تصدق نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے دلوں پر گھونسے سے پڑے۔ ہمارے چہرے اتر گئے، ہم نے عجیب سی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر میں نے تصدق سے کہا، ٹھیک ہے تصدق، جاؤ، ہمیں ذرا بات کرنی ہے، اور تصدق چلا گیا۔ اب ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ طالوت کے چہرے پر بھی تعصب تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ ہاں یار، اس وقت عجیب لگ رہا ہے، حالانکہ یہی ہونا تھا۔ یہ صورتحال تو پسند نہیں آئی، طالوت پشیمان لہجے میں بولا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ سوچو، طالوت نے کہا۔ اسی وقت انٹرکام پر تصدق کی آواز سنائی دی۔ ایک خاتون ملاقات کرنا چاہتی ہیں جناب، برقع پوش ہیں۔ انہوں نے اور کچھ نہیں بتایا، بس ملنے کے لیے اصرار کر رہی ہیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ طالوت پرخیال انداز میں بولا۔ بھیج دو تصدق، اس نے کہا، اور ہم انتظار کرنے لگے۔ برقع پوش خاتون اندر آ گئیں، اور پھر اس نے نقاب اٹھایا تو ہم حیران رہ گئے۔ اسے پہچاننے میں دقت نہیں پیش آئی۔ شمشیر کی بیوی کو افتتاح کے موقع پر بھی دیکھا تھا، لیکن اس وقت سوجی ہوئی آنکھیں، اترا ہوا چہرہ، بکھرے بال، ہمارے دل لرز گئے۔ صرف ایک بات پوچھنے آئی ہوں بھیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ بھائی اگر بہنوں سے اس طرح ناراض ہو جایا کریں تو بہنیں کہاں فریاد کریں؟ بھائی ناراض ضرور ہوتے ہیں، مگر بہنوں کے گھر تو نہیں اجاڑتے۔ بیٹھو بہن، طالوت نے کہا۔ میں اس قابل نہیں ہوں بھیا کہ اب اس قیمتی کرسی پر بیٹھ سکوں۔ بیٹھو، طالوت نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ میرا شوہر سخت بیمار ہے، ہم مصائب میں گھر چکے ہیں۔ بہرحال بہن کی طرف سے کامیابی کی مبارکباد قبول کریں۔ ہم اب اس گھر میں بھی نہیں رہ سکیں گے، ہمارا بال بال قرض میں بند گیا ہے۔ وہ واپس مڑ گئی، ہم اسے روک بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جو ہی اس نے دروازے کے باہر قدم رکھا، طالوت چیخ پڑا، ابے عارف کچھ کرو یار، چوٹ ہو گئی۔ کیا کروں؟ بلاؤ اس قلاباز کو۔ موجود ہے یا شادی کے سرور میں غرق پڑا ہے؟ کون؟ جمشید؟ ہاں، طالوت بولا، اور میں نے انٹرکام پر تصدق سے جمشید کے بارے میں پوچھا۔ ابھی آئے ہیں جناب، بھیجو جلدی، میں نے کہا، اور چند لمحات کے بعد جمشید ہمارے سامنے موجود تھا۔ اسے ساری صورتحال بتائی گئی، اور جمشید بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ اب سوچو بوجھ بجھکڑ جی، کیا ہونا چاہیے؟ وہ اسٹاک اس نے نہ جانے کیا کیا جو ہم نے اسے فروخت کیا تھا۔ کیوں، اس کا کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ اوہو، وہ تو بڑی نایاب چیز ہے، ہم اسے منہ مانگی قیمت پر خرید سکتے ہیں، اور نئے سال کے لیے اسے آرڈر بک کر کے اسے 1 سال کی پوری رقم ایڈوانس دے سکتے ہیں، جمشید نے کہا، اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ خدا کی قسم، یہ کاروباری شیطان ہے۔ جا بھائی، کہیں اپنا یار چل نہ بسے، یہ کام تجھے کرنا ہے، جلدی کر۔ کل پرسوں تک ہو جائے گا جناب، جمشید نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ دماغ گھما کر رکھ دیا ہے اس شخص نے، جو کمبخت گٹار بجانے آیا تھا، طالوت بولا، اور میں ہنسنے لگا۔ اور در حقیقت جمشید کا اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسرے ہی دن ہم نے شمشیر کی فرم کھلتے دیکھی۔ پرانے اور آؤٹ آف فیشن سٹاک نکل رہے تھے۔
اور ٹرکوں پر بار ہو رہے تھے۔ تیسرے دن شمشیر بھی نظر آیا، کافی لاغر ہو گیا تھا۔ بہرحال کسی حد تک سکون کی سانس لی گئی اور پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے اور سخت بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہم دونوں احمق پھولوں سے لدے تنویر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نے مقدس آیات پڑھ کر ہماری زندگی کو دائمی سکون بخش دیا۔ افشاں اور شکیلہ ہماری کوٹھی میں آ گئی، اور پھر وہ راتیں چھپانے کی راتیں ہیں۔ ہم آپ کو حجلۂ عروسی میں کیوں لے جائیں؟ ساری باتیں بتانے کی تو نہیں ہوتی، بس ہوگا کچھ خوب لطف اٹھا چکے ہیں ہماری حرکتوں سے آپ۔ ہاں، دوسرے دن جمشید بھائی کی شادی تھی۔ کہے برس رہے تھے، خوشیاں بکھری پڑی تھیں۔ اپنی شادی میں شمشیر کو بھی مدعو کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ لیکن دوسرے دن جمشید کی بارات آنے کے بعد وہ آیا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی، اور جب اس نے نواب صاحب اور تنویر صاحب سے سلام کر کے ہاتھ ملایا تو ہم حیران رہ گئے۔ ایک بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ ہماری طرف بھی آیا۔ ایک ہارے ہوئے انسان کا سلام قبول کریں شہزادگان، اس نے کہا۔ ہم نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا تھا۔ شرمندہ ہوں کل حاضر نہ ہو سکا، میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کریں۔ بہت بہت شکریہ شمشیر، لیکن ہمیں تمہارے پہلے الفاظ پر اعتراض ہے۔ جس بات پر بھی اعتراض ہے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ سجا ہوا ہوں، شمشیر بولا۔ ایسے معاف نہیں کیا جائے گا، طالوت بولا۔ پھر حکم دیں۔ حکم نہیں، التجا۔ ایک بازو میں مجھے لے لیں اور دوسرے میں عارف کو، اور بڑے بھائی کی حیثیت سے پیشانی چوم کر مبارکباد دیں، تب قبول کی جا سکتی ہے، طالوت بولا، اور شمشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک شرط پر، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ارشاد۔ اسے ایک ناکام کاروباری کی خوشامد نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ ایک ایسے انسان کا خلوص سمجھا جائے گا جسے ماضی کی حماقتوں کا احساس ہو گیا ہے۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کے لیے ہمیشہ فراخ دل ہوتے ہیں، یہ کہہ کر ہمیں شرمندہ نہ کیا جائے، اور شمشیر ہم دونوں سے لپٹ گیا۔ خدا کی قسم مجھے اپنی حماقتوں کا احساس ہے، بس اور کچھ نہ کہوں گا۔ ہماری طرف سے جو گستاخیاں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دیں شمشیر بھائی۔ نہیں، قصوروار میں ہی ہوں۔ شمشیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی قاضی صاحب آ گئے اور جمشید کی ناک میں رسی ڈال دی گئی۔ شمشیر اور اس کی بیوی کو کسی طور جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس سے نواب صاحب نے درخواست کی تھی کہ 3 دن تک یہیں رہیں۔ یوں یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا، اور پھر دن عید تھے اور راتیں بغیر پٹاخوں والی شب برات۔ ایسے حسین دن اور راتوں کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن بڑی ماں کسی قدر پریشان تھی۔ انہیں اپنے بھائی کا خیال تھا، ظاہر ہے وہ بے حد ناراض ہوں گے۔ پروگرام طے ہونے لگے اور پھر ایک بات پر اتفاق ہو گیا۔ طے کیا گیا کہ جمشید ہماری فرم کے نمائندے کی حیثیت سے امریکہ جائے، اس کے ساتھ اس کی غریب بیوی عذرا بھی ہو۔ وہ بالکل کلاش انسان کی حیثیت سے جائے اور اس کے بعد اپنے والدین کا رد عمل دیکھے۔ یہ بات طے ہو گئی اور شادی کے ٹھیک 10 دن کے بعد جمشید اور عذرا امریکہ روانہ ہو گئے۔ نواب صاحب بھی جانے کے لیے پر تول رہے تھے، چنانچہ انہیں بھی اجازت مل گئی۔ شمشیر نے دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن اب اسے ہماری فرم کا پورا تعاون حاصل تھا۔ ہم نے کئی بڑے بڑے ٹھیکے اس کے سپرد کر دیے اور اسے مال بھی سپلائی کیا، لیکن یہ سب کچھ اس انداز میں کیا گیا کہ اسے ہمارے کسی احسان کا احساس نہ ہو۔ طالوت بھی بہت خوش تھا، بس کبھی کبھی وہ آنے والے چاند کی باتیں کرتا تھا۔ اس بار وہ شکیلہ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نواب صاحب بھی چلے گئے، البتہ سیمی یہیں رہ گئی تھی۔ نواب صاحب کے ساتھ صرف احسان گیا تھا، لیکن کوٹھی کی رونقیں عروج پر تھیں۔ افشاں اور شکیلہ، ان دونوں نے اسے نہ جانے کیا بنا دیا تھا، اور پھر چاند ڈوبنے کی رات آ گئی۔ سرسری طور پر ذکر کر دیا گیا تھا کہ عادل بھائی اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر جائیں گے، لیکن اسے رخصت کرنے کے لیے کسی اہتمام کو منع کر دیا گیا۔ اچھا دوست، میری کامیابی کی دعا کرنا، طالوت نے مجھ سے کہا، اور میں نے بڑے خلوص سے اسے رخصت کیا۔ اب کوٹھی میں افشاں تھیں اور میں، سیمی بھی یہاں بہت خوش تھی۔ عذرا کی بہنیں بھی کوٹھی کی رونق تھیں۔ شاہدہ بیگم ایک بزرگ کی حیثیت سے کوٹھی کا پورا نظام سنبھالے ہوئے تھیں اور دن رات ہمیں دعائیں دیتی رہتی تھیں۔ یوں حشمت برادرز کا ایک کلرک نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ زرینہ کی بے وفائی نے اس کی تقدیر بدل دی تھی۔ آج بھی جب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو خود کو ایک افسانہ نظر آتا ہوں۔ طالوت کی واپسی کا وقت آ رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ نہ جانے اس بیچارے کے ساتھ کیا بیتی، اور پھر چاند نکل آیا لیکن طالوت واپس نہ آیا۔ اپنی بے چینی کو افشاں پر بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔
افشاں کو میں نے دل کا ہر راز سونپ دیا تھا، لیکن طالوت کے بارے میں کچھ بتانا ناممکن تھا۔ اس کے لیے میں نے خود کو معاف کر دیا تھا، اور میں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ طالوت کو گئے ہوئے 5واں دن تھا اور اب کہیں میرا دل نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ افشاں کی گود میں بھی اکثر طالوت کے بارے میں سوچنے لگتا تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سی پریشانیاں منہ کھول کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ 6واں، 7واں اور 8واں دن بھی گزر گیا۔ افشاں بھی اب میری پریشانیاں بھانپ رہی تھی۔ بہرحال وہ خود بھی طالوت کے لیے فکر مند تھی۔ اور 9ویں دن میں آفس میں تھا کہ اچانک طالوت دروازے سے اندر داخل ہوا۔ میں دوڑ کر اس سے لپٹ گیا تھا۔ طالوت میری پشت تھپکنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر پھیکا پن نظر آ رہا تھا۔ خوب ہنی مون منایا؟ بے ایمان، یہاں میں پاگل ہو گیا تھا؟ نہیں یار، گڑبڑ ہو گئی ہے، طالوت سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کیا ہوا طالوت؟ شکیلہ کہاں ہے؟ اسے وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ ارے خیریت؟ والد صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا، طالوت نے بتایا، اور میں سکتے میں رہ گیا۔ کئی منٹ تک میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ بمشکل حواس قائم ہوئے اور میں نے تعصب سے پوچھا، کب؟ کیسے؟ بیمار تو پہلے بھی تھے، لیکن اس حد تک احساس نہیں تھا۔ جس دن میں وہاں پہنچا اسی دن صبح کو انتقال ہوا تھا۔ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں طالوت، اور کیا کہوں یار، بڑی الجھنیں پیش آ گئیں۔ یوں تو ہر زندگی کی انتہا موت ہے، لیکن بہرحال وہ میرے باپ تھے، اور ان کی موجودگی میں میں نے کوئی ذمہ داری کبھی محسوس نہیں کی۔ یقیناً طالوت، میں مانتا ہوں اب میرے قبیلے کے لوگ مجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، ان کی بات نہیں مانوں گا تو بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ اوہ، میں نے پریشانی سے کہا، سنجیدگی سے تمہارے مشورے کی ضرورت ہے عارف۔ یہ حالات کبھی پیش نہیں آئے تھے جو اس وقت ہیں، اور تمہارا مشورہ ہی میرے لیے راستے کا تعین کرے گا۔ ایک بات بتاؤ طالوت، اگر تم وہاں جا کر ذمہ داریاں سنبھال لو گے تو کیا تمہارا رابطہ ہم سے بالکل ختم ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوست، ہرگز نہیں۔ میں نے بھی اس موضوع پر بہت کچھ سوچا ہے۔ میں وہاں ایک ایسا علاقہ تعمیر کروں گا جو ہماری بیان کردہ پہاڑی ریاست کا نمونہ ہوگا، اور وہاں پر میں تم لوگوں کو بھی دعوت دیا کروں گا۔ ہمارے بغیر وہاں تمہارا دل لگ جائے گا؟ یہی تو سب سے مشکل کام ہوگا۔ لیکن ذمہ داریاں طالوت؟ ہاں، طالوت نے ٹھنڈی سانس لی، ان کا احساس ضروری ہے۔ تب طالوت تمہیں خود میں تھوڑی سی تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی ذمہ داریاں ضرور پوری کرو۔ یہی مناسب ہے عارف، میں خود کو یہاں تنہا محسوس کروں گا طالوت۔ میں خود بھی، لیکن یہ کیسی انوکھی بات ہے کہ اس وقت ہم بھٹکنے والوں میں نہیں ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ایک جانے بوجھے پروگرام کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہو۔ اب تم بھی سیٹ ہو اور میں بھی، اور ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں۔ ہاں، ویسے جب بھی مجھے طلب کرو گے چشم زدن میں موجود ہوں گا۔ یہی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں چند لوگوں کو تمہاری خدمت کے لیے مامور کر دوں گا۔ وہ میرے لوگ ہوں گے اور وہ سب کچھ ہو جائے گا جو تم چاہو گے۔ میں تمہاری محبت سے سرشار ہوں طالوت۔ تو پھر یہ بات طے ہو گئی۔ ہاں، اب مسئلہ دوسرے لوگوں کا ہے، وہ بھی مشکل نہیں ہوگا، یعنی ہم انہیں حقیقت بتا دیں گے۔ اوہ، لیکن سیدھی بات ہے طالوت، اب تم اپنی ریاست کا نظام سنبھالو گے، میں یہیں رہوں گا۔ ہاں، باقی تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جا بھی نہیں سکتے۔ پھر یار بلا وجہ فکر مند تھے ہم لوگ، سوائے اس کے کہ تھوڑی سی جدائی برداشت کرنا پڑے گی، اور کیا تبدیلی ہوگی؟ کچھ نہیں، بس اب میں مطمئن ہو گیا، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے اطلاع تنویر صاحب کو دی گئی تھی، اور تھوڑی دیر میں سب کوٹھی پہنچ گئے۔ ہم بھی کوٹھی ہی چلے گئے۔ تنویر صاحب نے تعزیت کی اور اس بات پر مجبوری ظاہر کی کہ وہ نہ پہنچ سکیں گے۔ ایک اور بری اطلاع بھی ہے تنویر صاحب، میں نے کہا۔ او خدا کے لیے ساری بری اطلاعات ایک ساتھ نہ دو، سننا ضروری ہے۔ عادل اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ ریاست کے امور اب انہیں سنبھالنا ہوں گے۔ ارے، تنویر صاحب افسوسناک انداز میں بولے، مجبوری ہے، لیکن بہرحال مقررہ دن عادل ہمارے ساتھ گزارا کریں گے، میں نے کہا، اور تنویر صاحب ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ انتظامات سنبھالنے کے بعد میں بہت جلد آپ لوگوں کو ریاست کی سیر کی دعوت دوں گا۔ بہرحال ان دلچسپیوں کو، آپ کی عنایات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، طالوت نے کہا۔ شام تک وہ ہمارے ساتھ رہا اور پھر اس نے واپسی کی اجازت مانگی۔ میرے دل میں خلا سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن بہرحال طالوت کی علیحدگی کسی شدید انداز میں نہیں ہوئی تھی۔ میں اس سے دور رہ کر بھی دور نہیں تھا۔ طالوت چلا گیا اور پھر وہ ہر جمعرات کی رات کو آنے لگا۔ کبھی کبھی وہ دن میں بھی آ جاتا اور شکیلہ اس کے ساتھ ہوتی۔
وہ ہمارے لیے بے شمار انوکھے انوکھے تحائف لاتا جن کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ 3 ماہ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ مثلا جمشید بھیا واپس آ گئے تھے۔ ان کے والد نے انہیں اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ اپنی کلاش بیوی کو لے کر وہ سیدھے گھر واپس آ گئے تھے، لیکن امریکہ سے ایک بہت بڑا بزنس لائے تھے۔ اس کے علاوہ نواب جلال الدین کی کوٹھی اب ہماری کوٹھی کے بالکل برابر ہے اور رات کا کھانا انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سب شدت سے جمعرات کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب طالوت آتا ہے اور ہمارے اس گل کدے میں کہے بکھر جاتے ہیں۔